کچھ ٹائم وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، کافی اچھی ڈیولپمنٹ کی، کیونکہ وہاں پہ جو لینڈسکیپنگ ہے وہ کہیں پہ آپ کو کھائی نظر آتی ہے، کہیں پہ اونچائی نظر آتی ہے۔ آج تقریباً سال ہونے کو آ گیا ہے، C15 میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے۔ وہاں پہ جو پرائس چل رہی ہے وہ 2.5 کروڑ سے بھی نیچے کچھ آ گیا ہے، یعنی کہ 2.35-40 میں بھی آپ کو پلاٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو C15 کے معاملات چل رہے ہیں وہ کافی ڈینجرس معاملات ہیں۔ اس پرائس میں آپ کو کسی بھی CDA سیکٹر میں اتنی سستی کنال کا ریٹ نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس کی ڈیولپمنٹ کا کام تو تقریباً 50% کام مکمل ہو چکا ہے، باقی ابھی رہتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تر معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج میں بات کروں گا C15 سیکٹر کے حوالے سے۔ C15 کا آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم سے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، CDA نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ روک دی ہے۔ بیسیکلی CDA کا قصور نہیں ہے، CDA نے ایک ٹینڈر اناؤنس کیا تھا، ٹینڈر اناؤنس کرنے کے بعد ایک کانٹریکٹ کمپنی نے وہ کانٹریکٹ حاصل کیا تھا اور کچھ ٹائم وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، کافی اچھی ڈیولپمنٹ کی، کیونکہ وہاں پہ جو لینڈسکیپنگ ہے وہ کہیں پہ آپ کو کھائی نظر آتی ہے، کہیں پہ اونچائی نظر آتی ہے اور کہیں پہ وہ لیول ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک اچھی کنسٹرکشن کی ہے، ڈیولپمنٹ اچھی انداز میں کی، لیکن کچھ ٹائم بعد اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام رک گیا ڈیو ٹو انفلیشن بتایا جاتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کانٹریکٹر بھاگ گیا اور CDA اس کو قابو نہیں کر پایا۔ آج تقریباً سال ہونے کو آ گیا ہے، C15 میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے اور جو پرائسز چل رہی تھی 3 کروڑ سے ابو ریٹس چلے گئے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو پرائس چل رہی ہے وہ 2.5 کروڑ سے بھی نیچے کچھ آ گیا ہے، یعنی کہ 2.35-40 میں بھی آپ کو پلاٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اچھے پلاٹ جو 3.5 کروڑ پہ چلے گئے تھے وہ بھی 3-3.25 کروڑ پہ آ گئے ہیں۔ آلموسٹ 50 سے 60 لاکھ روپیہ پرائسز نیچے آئی ہیں۔ اس وجہ سے جو C15 کے معاملات چل رہے ہیں وہ کافی ڈینجرس معاملات ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی بیچارے بہت پریشان ہیں، خاص طور پہ اوورسیز جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں۔ قیمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی ہیں، 1 سے 1.5 سال ہو گیا ہے اس کی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں بلکہ ڈاؤن ہوئی ہیں، اور اتنی ڈاؤن ہوئی ہیں کہ C16 اور C15 کے اندر 1 کروڑ روپے کا ڈفرنس تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ C16 کا ریٹ C15 سے زیادہ چلا گیا ہے اور C15 کی قیمتیں کافی کم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ وین رکھتے ہیں یا فیوچر دیکھتے ہیں یا دور اندیش لوگ ہیں وہ C15 میں ابھی بھی انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ابھی پرائسز آئی ہیں کافی ڈاؤن ہے۔ اس پرائس میں آپ کو کسی بھی CDA سیکٹر میں اتنی سستی کنال کا ریٹ نہیں ملے گا۔ C15 اوورآل آپ دیکھیں 50% ڈیولپ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، گلیاں ساری تقریباً آلموسٹ کٹ چکی ہیں، ڈرینیج سیوریج کا کام رہتا ہے اور اس کے بعد اسفالٹ لیئر کا کام رہتا ہے۔ کام تو اتنا خاص اتنا اب رہ نہیں گیا، بیسیکلی یہ ارتھ ورک کا کام ہوتا ہے، ارتھ ورک کا کام تقریباً 80% مکمل ہے، باقی تھوڑا بہت رہتا ہے۔ اور اوورآل اگر ہم دیکھیں اس کی ڈیولپمنٹ کا کام تو تقریباً 50% کام مکمل ہو چکا ہے، باقی ابھی رہتا ہے۔ اگر کانٹریکٹر کام شروع کر دیتا ہے تو میکسیمم 6 منتھ لگ سکتے ہیں اور 6 مہینے کے اندر اندر ہی اس کا پوزیشن بھی آ جائے گا، لیکن CDA کی نااہلی کی وجہ سے اس کے پرائسز نیچے آئی ہیں اور CDA کو چاہیے تھا جب آپ نے ایک کانٹریکٹر کو ہائر کیا ہے تو اس سے کام مکمل لیں، اور اس طرح کوئی بھی کانٹریکٹر ڈیولپمنٹ کے دوران اپنا کام چھوڑ کر نہ بھاگے، کیونکہ یہ سراسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ CDA کی نااہلی کانٹریکٹر کا کچھ نہیں ہے۔ کانٹریکٹر کو باندھنا CDA کا کام ہے اور CDA نے کام اپنے مقررہ وقت پہ مکمل کروانا چاہیے تھا، لیکن CDA کی پرانی روش یہ ہے کہ CDA نے آج تک اپنا کام مقررہ وقت پہ ختم نہیں کیا، ہمیشہ اس کو لٹکایا ہے، اور لٹکانے کی وجہ سے ایک تو ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، دوسرا وہ اس کوالٹی کا کام نہیں ہوتا جس کوالٹی کا آپ نے ٹینڈر ایوارڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں CDA کو سمجھنی چاہیے۔ CDA کی اس روش اور نااہلی کی وجہ سے کتنی سوسائٹیز اوپر چلی گئی ہیں، لیکن CDA کے پاس جو لوکیشنز ہیں وہ کسی سوسائٹی کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے CDA آج بھی کامیاب ہے۔
سی ڈی اے میں سیل پرچیز آج بھی کامیاب چلتی ہے، اور سی ڈی اے میں انویسٹ کر کے لوگ زیادہ پرسکون فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہے، لوگ سوسائٹی سے متنفر ہو چکے ہیں۔ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں سوسائٹیوں نے جو کباڑہ کیا ہے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کا اور اوورسیز کا، یہ ناقابل بیان ہے، اور لوگوں کی جیبوں کا صفایا کیا ہے۔ ایون ان سوسائٹیز نے سی ڈی اے سیکٹر کی سیل پرچیز بھی روکی ہے۔ جو سی ڈی اے میں سیل پرچیز کرتے تھے وہی اماؤنٹ اٹھا کے انہی سوسائٹیز کے اندر جھونک دی، جو کہ نہ اب ریسائیکل ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی نکلنے کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی اپنی موت خود مر گئی، اور ساتھ ہی وہ سی ڈی اے سیکٹرز کو بھی لے ڈوبی۔ اور اس ٹائم سی ڈی اے کو چاہیے کہ وہ اپنی روش چینج کرے اور اپنے آپ کو اوپر لے کر آنے کا سنہری موقع ہے۔ مقررہ وقت پہ آپ ڈیولپمنٹ کا کام ختم کریں اور ڈیولپمنٹ میں تیزی لائیں۔ جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں ان کے اندر آپ تیزی لا کے وہاں پہ پوزیشن دیں، تاکہ سوسائٹیز پہلے ہی مر چکی ہیں، مزید وہ مر جائیں گی، اور اس طرح آپ کے سی ڈی اے سیکٹرز بھی بہتر ہو جائیں گے، اور سی ڈی اے پر اعتماد جو لوگوں کا پہلے تھا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ سی ڈی اے چیئرمین یا سی ڈی اے کے آفیشلز اگر یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ C15 میں جلد سے جلد کام شروع کروایا جائے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یا وہ لوگ جو گھر بنانے کی آس میں بیٹھے ہیں تو ان کی آس ختم ہو اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے۔ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہونے کے بعد ایز سون ایز پاسبل ان کو پوزیشن دیا جائے، تاکہ وہ اپنے خوابوں کے گھر تعمیر کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔